عبد المجید شیخ صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، گھوڑا جس نے لاہور کو جنگ میں دھکیل دیا۔ یہ بات آج کتنی عجیب لگے گی کہ اندرون شہر کی ایک پوری گلی میں 2 روز تک رگڑ رگڑ کر صفائی کی گئی تھی، کیونکہ اس راہ سے ایک گھوڑے نے گزرنا تھا۔ یہ کوئی مذہبی تقریب نہیں تھی، صرف ایک گھڑ سوار کا شدید جنون تھا جو پیدل چلنے کے بجائے گھوڑے کی کاٹھی میں اپنے آپ کو زیادہ آرام دہ محسوس کرتا تھا۔ 200 برس پہلے جب سکھا چکیا گجرانوالہ کے سربراہ رنجیت سنگھ نے 10 محرم سن 1799 کو جب لاہور پر قبضہ کیا اور خود ہی پنجاب کا مہاراجہ ہونے کا اعلان کر دیا، تو کہا کہ ہر وہ شخص جسے کسی قسم کا گھمنڈ ہو، اسے چاہیے کہ سب سے زیادہ ترجیح گھوڑوں، اپنے کاموں اور اپنی عورتوں کو دے۔ اور اسی ترتیب کے ہمراہ اگر آپ قلعہ لاہور گئے ہیں اور آپ نے مشاہدہ کیا ہو کہ اندر داخلے کے راستے کے بائیں جانب ایک انگریزوں کی فوج کی بیرک بنی ہوئی ہے۔ انگریزوں کی اس بیرک کی تعمیر سے قبل اس جگہ لاہور دربار کا استبل ہوا کرتا تھا۔ کسی بھی ایک وقت میں اس استبل میں مہاراجہ کے تقریباً 1000 بہترین نسل کے گھوڑے رکھنے کی گنجائش تھی۔ جب اسے جگہ کی تنگی محسوس ہوئی تو وہ انہیں حضوری باغ میں لے گیا، اور جب وہ جگہ بھی کافی ثابت نہ ہوئی تو وہ بادشاہی مسجد میں داخل ہو گیا۔ ایسا جنون تھا اس شخص کا کہ جس نے آہنی گرفت سے پنجاب پر مسلسل 40 برس تک حکومت کی، اور نہایت دانشمندی کے ساتھ خوبصورت گھوڑے اور خوبصورت عورت کی خاطر وہ آخری حد تک جا سکتا تھا۔ اور اگر کسی گھوڑی کو حاصل کرنے کا خیال اس کے سر میں سما جاتا تو پھر اس پر جنون طاری ہو جاتا تھا، جو ہر پنجابی شاونی مرد کا شعوری اظہار لگتا ہے۔ لیکن لاہور اور پنجاب کی تاریخ میں ایک ایسا گھوڑا بھی تھا جس کی حیثیت دیگر تمام گھوڑوں سے کہیں ممتاز رہی تھی۔ مہاراجہ نے اس اساطیری گھوڑے کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا تھا اور قسم کھا رکھی تھی کہ وہ ہر قیمت پر اسے حاصل کر کے رہے گا۔ بالآخر وہ اسے 60 لاکھ روپوں اور 12,000 سپاہیوں کے عوض حاصل ہو گیا۔ کم از کم یہ بات سیاح بیرن چارلز کو خود رنجیت سنگھ نے بتائی تھی۔ موجودہ سونے کے معیار کے حساب سے یہ رقم 12 ارب اور انفینٹری کی پوری ڈویژن کے مساوی ہے۔ لاہور کے بازار حکیمہ کے فقیر خاندان کے کھاتے بھی اس رقم کی توثیق کرتے ہیں، بلکہ یہ حقیقتاً اس سے بھی زیادہ۔ آخر اس گھوڑے میں کیا خاص بات تھی کہ لاہور دربار اسے حاصل کرنے کے لیے جنونی ہو گیا تھا؟ بہرحال بحیثیت مجموعی مہاراجہ کے پاس عربی نسل کے گھوڑوں کا بہت بڑا استبل تھا، اور اساطیری گھوڑوں کا تو ذکر ہی نہ کریں، جن میں گوہر بہار اور سفید پری موجود تھے، جو دونوں ہی آندھی کی رفتار سے دوڑتے تھے۔ اس کے استبل میں کوئی گھوڑا بھی موجودہ زمانے کے 20,000 روپوں کے مساوی مالیت سے کم کا نہ تھا۔ لاہور میں ان دنوں ایک لطیفہ چل رہا تھا کہ لاہور کی کل جائیداد اور مہاراجہ کے گھوڑوں کی مالیت مساوی تھی۔ اس اساطیری گھوڑے کا نام اس پہ لیلا تھا، اور بارکزئی قبیلے کے سرداروں دوست محمد یا یار محمد میں سے کسی ایک کی وہ ملکیت تھا، لیکن اس کا پتہ بہت سی دستاویزات چھاننے کے بعد بھی نہیں چل سکا۔ یہ خالص ایرانی نسل کا سیاہ چمکدار رنگت اور دیکھنے والی چیز تھا۔ اس کی رفتار پورے درہ خیبر میں اساطیری تھی، اور جس بات نے مہاراجہ کے دل میں زیادہ تجسس پیدا کیا وہ اس کی سمجھ بوجھ کا چرچا تھا۔ اس گھوڑے کی خبر سن 1822 میں کسی وقت لاہور دربار میں پہنچی۔ اسی وقت رنجیت سنگھ نے اپنے جاسوس روانہ کر دیے کہ پتہ کریں کہ گھوڑا کس جگہ رکھا گیا تھا۔ ایک بیان کے مطابق وہ جگہ پشاور میں تھی، اور دوسرے کے مطابق چونکہ بارکزئیوں کو بھی اپنے جاسوس کے ذریعے مہاراجہ کی اس گھوڑے میں غیر معمولی دلچسپی کا علم ہو چکا تھا، اس لیے انہوں نے گھوڑے کو کابل منتقل کر دیا تھا۔ اس ایک گھوڑے کی وجہ سے پنجاب اور افغانستان کے مابین مکمل جنگ کی نوبت آ گئی تھی۔ سن 1822 میں مہاراجہ نے اپنے خصوصی وزیر فقیر عزیز الدین کو خراج کی وصولی کے لیے یار محمد کے پاس پشاور بھیجا، تو اس نے تحائف میں بہت عمدہ نسل کے گھوڑے بھی دیے، لیکن اس پہ لیلا ان میں شامل نہ تھا۔ پوچھنے پر یار محمد نے اسے بتایا کہ گھوڑا اس کی ملکیت میں نہیں۔ اس پر مہاراجہ آگ بگولا ہو گیا، اور اس نے جاسوسوں کا ایک دستہ روانہ کیا کہ وہ گھوڑے کا سراغ لگائیں۔ ایک بار جب اسے یقین ہو گیا کہ گھوڑا زندہ سلامت ہے اور یار محمد ہی کی ملکیت میں ہے، تو اس نے
خفیہ مذاکرات شروع کر دیے۔ سن 1828 میں مہاراجہ کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو اس نے گھوڑے کے حصول کے لیے سردار بوت سنگھ کی سرکردگی میں ایک تادیبی فوج بھیجی۔ اس جنگ میں سردار بوت سنگھ کے ہمراہ سینکڑوں سپاہی ہلاک ہو گئے، لیکن جیت لاہور دربار کی ہی ہوئی، کیونکہ بوت سنگھ کی کمک کے لیے 2 فرانسیسی جرنیلز الارڈ اور ونچورا، جو اب پرانی انارکلی میں مدفن ہے، کی کارکردگی میں روانہ کی گئی تھی۔ ایک اور فوج نے پانسا پلٹ دیا۔ جنگ میں ہتھیار ڈالنے کے موقع پر فرانسیسی جرنیلز کو مطلع کیا گیا کہ اسپلیلا وہاں نہیں تھا۔ غصے میں آ کر انہوں نے یار محمد کے بھائی کو گرفتار کر کے یرغمال بنا لیا۔ آخرکار غضبناک پٹھانوں نے فرانسیسی جرنیلز کو بتایا کہ گھوڑا مر چکا ہے۔ اس پر مہاراجہ اور زیادہ آتش زیرپا ہو گیا، اور جب اس کے جاسوسوں نے اسے مطلع کیا کہ اس وقت گھوڑا کہاں کھڑا ہے تو اس نے سردار کھڑک سنگھ کی سربراہی میں ایک اور تادیبی فوج پشاور روانہ کر دی۔ لیکن کھڑک سنگھ کے پشاور پہنچنے سے پہلے یار محمد کو اس کے قبیلے نے ایک گھوڑے کی خاطر جنگ چھیڑنے پر ہلاک کر ڈالا، اور اس کا بھائی سلطان محمد اپنی جان بچا کر فرار ہو گیا۔ سن 1830 میں رنجیت سنگھ نے سلطان محمد کو پشاور کا گورنر مقرر کر دیا۔ اس موقع پر جنرل ونچورا نے پھر اس پہ لیلا کا مطالبہ کیا تو نئے گورنر نے حقارت سے رد کر دیا۔ جنرل ونچورا نے فوراً نئے گورنر کو اس کے اپنے محل میں ہی گرفتار کروا دیا اور اس سے مطلع کیا کہ 24 گھنٹے کے اندر اندر اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ جنرل ونچورا وزیر آباد میں سینکڑوں ڈاکوؤں کو پھانسی دے چکا تھا اور بڑی خوفناک شہرت کا حامل تھا۔ چنانچہ انہوں نے معاملے کی سنگینی کو بھانپ لیا۔ اس موقع پر سلطان محمد گھوڑے کی حوالگی پر رضامند ہو گیا، اور ایسا کرتے وقت وہ بچے کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ گھوڑے کو اسی وقت 500 سے زائد سپاہ کی نگرانی میں ایک خصوصی بگی میں لاہور روانہ کر دیا گیا۔ گھوڑا قلعہ لاہور کے مغربی جانب واقع اکبری دروازے سے لاہور پہنچا۔ وہ سڑک جو بادامی باغ کی طرف سے آتی ہے، اسے اور قلعہ لاہور کے گرد تمام موڑوں کو 2 روز قبل ہی رگڑ کر اچھی طرح صاف ستھرا کیا جا چکا تھا، اور حکم یہی تھا کہ گرد و غبار کا ایک ذرہ بھی گھوڑے کے نتنوں تک نہیں جانا چاہیے۔ اور یوں اس پہ لیلا لاہور پہنچا اور مہاراجہ کی آنکھوں کو ٹھنڈک بخشی، جس نے کہا کہ واقعی ساری محنت کا پھل مل گیا ہے۔ ایک بیان یہ بھی ہے کہ اس کا رنگ سیاہ چمکدار تھا، جیسا کہ نام اس پہ لیلا سے ہی ظاہر ہے۔ ایک دوسرے بیان کے مطابق اس کا رنگ گہرا بھورا تھا، لیکن رنگ سے کیا فرق پڑتا ہے؟ گھوڑے کو یہ اعزاز حاصل تھا کہ خاص موقع پر اس کی گردن میں کوہ نور ہیرا پہنایا جاتا تھا، بلکہ خاص الخاص موقع پر ہی دیدار کرایا جاتا تھا۔ وہی آخری گھوڑا تھا جس پر مہاراجہ سوار ہوا۔ اسے شدید بیماری میں اٹھا کر گھوڑے کی کاٹھی پر بٹھایا گیا۔ ایک بار جب وہ بیٹھ گیا تو وہ بالکل ٹھیک ٹھاک دکھائی دے رہا تھا، کیونکہ وہ فطری طور پر ایک گھڑ سوار تھا۔ اساطیر کے مطابق پوری تاریخ میں لاہور دربار کے حصول سے زیادہ خرچ اس گھوڑے کے حصول میں ہوا۔